ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس ریاست کو یہ فرسودہ گلی سڑی بیکورڈ ریوائولسٹ زیلٹ سوچ نہیں چاہیے، اس کو پروگریسو دماغ لیڈ کرے گا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاول بھٹو ہی چاہیے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جو باہر جا کے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ پھر آپ مولانا فضل الرحمان نہیں بھیج سکتے باہر، پھر آپ سعد رضوی نہیں بھیج سکتے۔ آپ کو ڈیفینڈ ہمیشہ ماڈریٹ ہی کرے گا، آپ کو بچائے گا بھی ماڈریٹ۔ جس لبرل کو گالی نکالتے ہو آپ کو عالمی نظام میں رکھے گا بھی وہی، جس لبرل کو گالی دیتے ہو آپ کی جان بھی وہی بچائے گا، کیونکہ ہیومن رائٹس پہ وہ یقین کرتا ہے، باقی تو سارے سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ناؤ ٹی ایل پی کے کانٹیکس میں یہ ویڈیو صاحب نے بنائی، لیکن لبرل گردی سے باز نہیں رہے۔ یہ جتنے بھی ہیں پاکستان میں لیفٹ والے زیادہ اور کچھ لبرل، یہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے بین کرا دو، یہ کرو وہ کرو۔ میرا اینڈ پہ تھوڑا سا ایک تبصرہ اس پہ ہوگا، لیکن چونکہ مجموعی طور پہ یہ ویڈیو ان کا ٹی ایل پی کے حوالے سے تو تھا، لیکن اس میں انہوں نے اپنی لبرل گردی ضرور کی۔ میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فرما رہے ہیں کہ ریوائولسٹ جو ہے وہ دقیانوسی سوچ ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ ریوائولسٹ نے بالکل ایک جو آپ لوگوں کے ایوانوں میں آگ لگائی ہوئی ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو ول ہیو ٹو مینشن ریوائولسٹ، اور یہ آگے آگے آپ ضرور کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں چاہیے ہیں جو مذہبی فکر کے لوگ ہیں وہ گلے پھاڑنے والے ہوں، وہ دھاڑنے والے ہوں، تو وہ ایزی ٹو سیل ہیں، اس لیے کہ ان کو بیچ کے پیسہ زیادہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہوں کہ ہم نے اپنے اس عہد کو ریوائیو کرنا ہے جس میں ہمارے بڑے زبردست مسلم سائنٹسٹ بھی تھے، فلاسفرز بھی تھے، اور یہی ریوائولسٹ کا بھی ایم ہے کہ ہم دوبارہ سے دینی فکر رکھنے والے، آرتھوڈاکس اسلام پہ یقین رکھنے والے وہ لوگ جو ماڈرن سائنسز میں بھی ان کے ساتھ انگیج کریں گے، فلاسفی، اے آئی ڈیولپمنٹ، ٹیک ڈیولپمنٹ۔ تو تکلیف تو ہوگی اس لیے کہ یہ پروڈکٹ سیلیبل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ ہیئر از اے پرابلم۔ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو یہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو لیڈ کرے گا وہ پروگریسو کرے گا، ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سو کولڈ پروگریسو اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے۔ جہاں سے آ رہے تھے وہاں سے بھی پیسے آنے بند ہو گئے ہیں، یو ایس ایڈ وغیرہ، اس کے بعد پاکستان میں بڑا امن ہوا، بہت زیادہ ہم نے دیکھا۔ تو یہ جو سو کولڈ پروگریسو ہے جو اس نے لیڈ کرنا ہے، اس نے کوئی لیڈ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ پاکستان کا جو پروگریسو ہے وہ تو ویسے ہی لیڈ نہیں کرتا، وہ تو بیچارہ ویسے ہی فالوور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں بھی ان جیسوں کو جن کو کوئزلنگز کہا جاتا ہے، جہاں جہاں یہ کسی بھی فورن انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جب انٹرسٹ پورا ہوتا ہے تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سو کولڈ جدید یا ینگ بخارنز، ان کو سوویتس نے یوز کیا اور بعد میں ان کا قتل عام کیا سینٹرل ایشیا میں، اور افغانستان میں 20 سال استعمال کرنے کے بعد جو وہاں کے سید مزمل تھے ان لوگوں کو وہ جہازوں سے پھینک کے چلے گئے، کوئی کیئر نہیں کیا اینڈ میں کہ بھئی تمہارا پرپس پورا ہو چکا ہے۔ سچی بات ہے، تم لوگ اپنی زمین کے وفادار نہیں تو ہماری کیوں ہوگی؟ دے آر ویری کلیئر آن دیٹ، لیکن ٹائم اینڈ اگین یہ ایک ہی کنویں میں پھر چھلانگ لگاتے ہیں انسٹیڈ آف ہیونگ دی انڈیجنس اوریجنل تھاٹ۔ یہ بس او دیکھو نیتشے نے کیا کہہ دیا، اور روسو نے کیا کہہ دیا، اور جان لوک نے کیا کہہ دیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ ریوائیو یہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، لیکن کن کی پریمیسز پہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ خیر، اب اس بات کا جواب تو ہم نے دینا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو سو کولڈ پروگریسوز ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان میں، پاکستان بنانے میں کیا ہے، پاکستان کو سسٹین کرنے میں کیا ہے۔ آپ کو ریوائولسٹ پہ اعتراض ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر وہ سب سے بڑے ریوائولسٹ تھے پاکستان کے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو پڑھے لکھے آدمی، آکسفورڈ جنگ کے بعد وہ آپ کو دنیا میں آپ کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے، شور پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آتا ہوں کچھ ان باتوں کی طرف بھی، لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ اس جنگ کے پیچھے تو سب سے بڑی چیز جو پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس تھا وہ تو یہ تھا کہ اگر بات ایسکلیشن لیڈر پہ وہاں پہ چلی جاتی ہے جہاں پہ ہمیں ایک نیوکلیر جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم کریں گے۔ پروگریسو مرتا مر جائے گا، امریکہ کے جہازوں کے پیچھے جائے گا کہ ٹائر کے اندر ہی مجھے کسی طرح سے جو گیئر ہے اس میں مجھے لے کے چلے جاؤ، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کام کرنے والا ایک ریوائولسٹ تھا جس نے پاکستان کو ایک ایسی ڈیفنس کیپیبلٹی دی کہ پاکستان اب دنیا میں کہیں بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ یہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ پروگریسوز کا کام نہیں ہے، یہ ریوائولسٹ کا کام ہے، اور یہ رائٹ ونگ والوں کا کام ہے، سو کولڈ جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ نے نام لے لیا، مولانا فضل الرحمان یہ کام نہیں کر سکتا، اوساد رضوی کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ جب جذبہ جہاد کی بات آتی ہے، وہ پاکستان جس کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، وہ جو جنگ تھی نا اس کے جو ٹرمز تھی نا، بنیان المرصوص، مارکہ حق، وہ سعد رضوی جیسے لوگ سکھانے والے ہیں، وہ فضل الرحمان جیسے لوگ سکھانے والے ہیں، وہ منیب الرحمان جیسے لوگ سکھانے والے ہیں۔ آپ لوگ کون ہو بھائی؟ آپ تو اتنے اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو کہ آپ ساری زندگی بھارت نوازی کرتے کرتے پیسے بنانے کے بعد بنیان المرصوص کے سب سے بڑے محافظ آپ لوگ تھے۔ وہ جو بلاول صاحب گئے تھے وہ بنیان المرصوص کو ڈیفینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، مارکہ حق کو ڈیفینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، روسو کو ڈیفینڈ کرنے نہیں گئے ہوئے تھے، وولٹیر کو ڈیفینڈ کرنے نہیں گئے ہوئے تھے۔ فار گڈنس سیک، کتنے عقل سے پیدل ہوں گے یہ لوگ؟ اس آدمی نے جا کے تقریر کی اور بڑا اچھا کیا، دیٹس آل فائن۔
تو وہ آدمی ہیرو ہے. اس کے پیچھے جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جو بارڈر پہ جنگ کر رہا ہے, جو نعرہ تکبیر کے ساتھ میزائل پھینک رہا ہے, جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, اس پاکستان میں جس میں یہ پروگریسو لیڈ کرنے کے لیے کہہ رہے, جو آج الیکشن لڑیں, میں نے بڑی دفعہ کہا ہے یار ہمارے طبقے میں سے کسی آدمی کو لے لو, امتنان کو لے لو, ضیاء کو, راجہ ضیاء الحق کو لے لو, ایون ساحل ادیم, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ان سے بہت مخالفت ہے, تو میں ایون اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یار میری ایک دو چیزوں میں ہے, ان کو لے لو, کسی آدمی کو لے لو, اپنا تگڑے سے تگڑا, پرویز ہود بھوئے, جتنے جو بھی آپ لوگ ہو, ذرا الیکشن لڑ کے دیکھو, پتہ جائے گا تم لوگوں کی اوقات کیا ہے. میڈیا میں تم لوگوں کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے, وہ ایک اور بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ کوئی لیڈ کرنے والے ہو, تم لوگ لیڈ کرنے والے نہیں ہو. یو ہیو اے جاب ٹو ڈو, بنیاد مرصوص ہوگا, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ, جسے لٹرلی کہتے ہیں نا, جیسے وہ فزکس میں کہتے ہیں شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ, شٹ اپ اینڈ ڈو یور جاب. لیڈ کریں گے آپ لوگ, لیڈ کریں گے آپ لوگ, ڈبیٹ نہیں کر سکتے. جس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے نظریے کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, اس پہ کوسچن سنتا ہے. جو نظریہ کوسچن سے بھاگتا ہے اس نے لیڈ نہیں کرنا ہوتا. میں آپ سب لوگوں کو چیلنج کر چکا ہوں ریسپیکٹفلی کہ آئیے ڈبیٹ کیجئے, آئیے اپنے نظریے کو دنیا کے سامنے رکھیے, ہم ذرا دیکھیں تو صحیح آپ کے پروگریسو, آپ کے لبرلزم, آپ کے سیکولرزم, آپ کے مارکسزم میں ہے کیا. I'm not a violent man, I'm not, but I ask the ideas to be challenged because I allow my ideas to be challenged. میں جہاں جاتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری تصحیح کریں, چیلنج کریں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یا میں آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کروں گا. آئیڈیا آپ لوگ میدان میں لے کے نہیں آ سکتے. آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے تو نیکسٹ ٹائم نا عقل سے ہاتھ مارنا. عائشہ جی, یہ بنیان المرصوص اور وغیرہ جتنا تھا نا, وہ کسی پروگریسو کا آئیڈیا نہیں تھا. پاکستان کا جو نیوکلیر بوم ہے یہ کسی پروگریسو کا آئیڈیا نہیں تھا. اس کو بنانے والا کوئی سو کولڈ پروگریسو نہیں تھا. حالانکہ یہ ہیں سارے یہ ڈیجنریٹ ریگریسو لوگ جتنے بھی ہیں. بائی دی وے ایک چیز میں ضرور کہہ دوں کہ آپ کو یہ لگا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہوگی تو فضل الرحمان صاحب نہیں جائیں گے, سعد رضوی صاحب نہیں جائیں گے, یا شور, لیکن آپ لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی نکاح وغیرہ ہوا, آئی ایم ویری شیور یو اسٹل بلیو ان دوز تھنگس, تو بلاول بھٹو صاحب کو نہ بلا لیجیے گا, وہاں پہ آپ لوگوں کو یہی کام کر کے دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ نہ کہیے گا کہ ٹھیک ہے نہیں, یہ تو پھر مولوی لوگ ہوئے, ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے. سیاست کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نظریے کی بات آئے گی, دو قومی نظریے کی بات آئے گی, پاکستان کے وقار کی بات آئے گی, بقا کی بات آئے گی, آپ کو یہی مولوی لوگ نظر آئیں گے. انہوں نے ہی پاکستان کو سرو کیا ہے ٹائم اینڈ اگین. ابھی سیلاب کا معاملہ ہو جائے, پاکستان کے دفاع کی بات ہو جائے, جتنا بھی کیا ہے پاکستان کی دینی فکر والے لوگوں نے کیا ہے, یو آر کمپلیٹلی ارریلیونٹ, کمپلیٹلی ارریلیونٹ. آپ لوگ تو اتنے فارغ ہو, اپنے نظریے کا ایک ڈبیٹ میں دفاع تک نہیں کر سکتے. یہ بات میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا تاکہ یہ راسخ ہوتی رہے. خیر, بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے کہا, اب اس میں جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہے نا, یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے. آپ نے بین کرنا ہے جناب, ضرور بین کریں. ریاست کے اندر ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں ہیں اینٹی اسٹیٹ کام کرتی ہیں, آپ ان کو بین کریں. لیکن عجیب بات ہے کہ شاہ جی نے پورا لمبا کو 20-25 منٹ کا ویڈیو بنا دیا, بی ایل اے کو بیچ میں سے صاف نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شہری بلوچ نے دہشت گردی کی تھی تو ایک ریشنل کیس پریزنٹ کیا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ وہاں تک جاتے کیوں ہیں. کنڈیم کیا تھا بھٹو صاحب کو کہ ان کا فیشسٹ موقف تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو حکومت کے خلاف ہے اس کو ختم کر دو, اور یہاں پہ حکومت کو کنگریجولیٹ کر رہے ہیں جناب کہ جناب دیکھیں وہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اگر دہشت گردی سیکولرزم کی طرف سے آئے تو اس کا ہر طرح سے دفاع کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ یہ لبرل ہیں اور وہ مارکسسٹ ہیں, وہ لیفٹ کے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں لبرلز نے اور مارکسسٹ نے صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا ہے ایک دوسرے کا, اور باقی دنیا کا بھی. لیکن یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کی تیسری قوت کے خلاف. ان دس کیس یہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہیں, پاکستان میں جو روایت پسندی ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری آپس میں بندی نہیں ہے, بٹ یہاں پہ یہ فائن, دے آر ڈوئنگ what they are doing. تو جو بات ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا وہ کیا اور سارا, یا شور, کیا بلاول صاحب کی پارٹی میں سارے وہ لوگ ہیں جو پروگریسو سو کولڈ جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہیں؟ آپ مجھے بتائیے پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لوگوں نے اپنی کسی نہ کسی جگہ پہ ذاتی جیلیں نہیں بنائی ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں کنگز پارٹی سندھ میں, آپ کوئی جرم کر کے کنگز پارٹی میں چلے جائیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ میرا کام بڑا ہے, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا کہ لوگ مجھے اس چیز میں مار دیں گے. لیکن جو چیزیں میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی جاہل کے ہاتھوں میں مارا جاؤں اور وہ چیزیں رہ جائیں. کون سا آپ انٹرنیٹ پہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, باقی باتیں چھوڑیں. چلیں, میں کسی پارٹی کا بھی نام نہیں لیتا, کسی صوبے کا نام نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بڑے تگڑے پروگریسو پارٹیوں کے ممبر سردار لوگ ابھی ایک جگہ پہ
ایک قبیلہ ہے پاکستان کا، بڑا تگڑی قوم ہے سیاست میں اور بیوروکریسی میں، وہاں پہ ایک آدمی نے سرداری کا دعویٰ کر دیا، بڑے سردار صاحب نے زندہ جلوا دیا اس کو. ذرا سرچ کر کے دیکھیں نا، وہ سعد رضوی کی پارٹی میں، فضل الرحمان کی پارٹی میں ہے یا کس پارٹی میں ہے؟ ذرا دیکھیں نا کہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ وڈیرے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کی بیٹی کو اجازت نہیں دیتے یا اس آدمی کو اجازت نہیں دیتے کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے. یہ لوگ وہاں پہ ظلم اتنا زیادہ ہے، زندہ چمڑیاں اترواتے ہیں لوگوں کی. یہ وہ سارے الزام ہیں جو ٹی ایل پی پہ ہیں. اور میں ٹی ایل پی یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ماحول اتنا گرم ہوا ہے کہ جو بات کرے اس کو سارا میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. میں ٹی ایل پی کا ممبر نہیں ہوں. میں ٹی ایل پی کا جو ریٹرک ہے پبلک میں اسے اتفاق نہیں کرتا. میں نے ٹی ایل پی کو کبھی چندہ نہیں دیا، میں نے اس کی مین سٹریم لیڈرشپ سے کبھی ملاقات نہیں کی. میں نے کنڈیم کیا ہے جب وہ بہت زیادہ جلسوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سر اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. نو بھائی، مہذب ملکوں میں، مہذب معاشروں میں، اور میرا معیار اسلام ہے، اسلامی معاشروں میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. وہ باتیں غلط ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو غلط کہا ہے. لیکن میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ کہ انہوں نے اپنا وائلنس کا رستہ اپنا چھوڑ کے انہوں نے جو قانون ہے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. ان کے ایک زمانے میں قادیانیوں کا ہوتا تھا، خبر آتی تھی کہ انہوں نے قربانی دی ہے اور پتہ چلتا تھا کہ ٹی ایل پی لوگوں نے وہاں پہ دھوا بول دیا ہے. وہ سچی خبر تھی، جھوٹی تھی، اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہی لبرلز ہمیں بتا رہے ہوتے تھے یہ کیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بعد میں پولیس کو یوز کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رول آف لاء کی طرف گئے کہ یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، وہ کر رہے ہیں، ہیئر وی آر لیٹنگ یو نو. دیٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اس لیے کہ وہ رول آف لاء پہ آ گئے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ سید مزمل جیسے لوگ اور باقی لوگ جب قادیانیوں کی بات آئے گی اور اس طرح کے لوگوں کی بات آئے گی تو پھر لو جو ہے اٹ کین ٹیک دا بیک سیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سید مزمل کا ویو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ جو پاکستان کے لبرلز ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. پھر رول آف لاء اچھا نہیں لگتا، پھر کوئی رول بریک کر دے، لو بریک کر دے، دیٹس پرفیکٹلی فائن. تو میں یہ ٹی ایل پی کا کہ جو بات میں نے کہی ہے کہ میں جس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس چیز پہ میرا اختلاف ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اور میرا اس پارٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی ایسی ریٹرک نہ رہی ہو جو ٹی ایل پی کی ہے. پیٹ پھاڑ کے پیسے باہر نکال دینے اور میں ان کو یہ کر دوں گا اور میں تمہیں یہ کر دوں، یہ ساری باتیں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس کے جلسے کی ریٹرک ایسی نہ رہی ہو یا اس کے قریب نہ رہی ہو. باقی جو ظلم ہے، تشدد ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس نے یہ کام نہ کیا ہو. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ اگر آپ نے اس طرح سے کر دیا، اس پارٹی کو بین کر رہے ہیں، اپنا بین کیا اس طرح سے، ایک ایسی یہ آگ لگے گی کہ یہ کسی نہ کسی کے دامن تک ضرور پہنچے گی، کبھی نہ کبھی ضرور پہنچے گی، کسی نہ کسی نہیں سب کے پہنچے گی. اس لیے یہ سیاسی دھڑے چھڑے کوئی پرماننٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آج جو لوگ اکٹھے ہیں کل یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے اور ایسے ہی پریسیڈنٹس یوز کرنے کے بعد ایک دوسرے کو بین کر رہے ہوں گے. تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اسے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو اس لیے میری رائے میں اس کو بین کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کو جو مرکزی دھارا ہے اس کے اندر لے کے آنا ضروری ہے. یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے لوگ فلاں فلاں ملک میں پکڑے گئے، وہاں پہ دہشت گردی کر رہے تھے. ٹی ایل پی کے لوگوں سے ہم کہیں گے، لیڈرشپ سے کہیں گے کہ آپ انہیں ڈس اون کریں یا آپ اپنے لوگوں کی بہتر ٹریننگ کریں. یہ چیزیں اچھی ہیں، ایسا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کی ہسٹری ایسی ہے تو بھئی آپ لوگوں کی تو ہسٹری پھر چھوڑ دیں. پھر کس شروع ہو جائے گا وہ سپریم کورٹ پہ کس نے حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ پہ کس نے حملہ کیا تھا، فلاں پہ کیا فلاں، وہ چیزیں پھر اتنے بڑے انسٹیٹیوشنل لیول پہ چلی جائیں گی کہ پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ میرا ویو ہے. خیر، اس کو آپ سیریس نہ بھی لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ جو چیزیں سامنے رکھنی تھی کہ جو لبرل گردی کر رہے ہیں بیچ میں، ویری امپورٹنٹ ٹو رسپونڈ ٹو دیز تھنگس کہ تم سو کولڈ پروگریسو زیرو کنٹریبیوشن ہے. میں اس دن بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا، شاید اس ویڈیو کے بعد وہ آئے یا پہلے آئے، میں کہہ نہیں سکتا، کہ یہ پروگریسو تانا دے رہے ہوتے ہیں روایتی مسلمانوں کو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. بندہ پوچھے نا، تسی ڈائریکٹری ناسا دے ڈائریکٹر لگ جاندے ہو، تسی سیکولر ہونے کے بعد اور پروگریسو ہونے کے بعد کنٹریبیوشن کیا ہے تم لوگوں کا؟ سب سے بڑا چیف سائنٹسٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ پرویز خود وہ ایسا پہچان کیا ہے، عورتوں کا برقع ٹھیک نہیں ہے. سید مزمل اس لیول کا جھوٹا انسان، میں بڑی عزت کی ہے میرے اس انسان کی. ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہو سارا، اور دنیا کو تانا دینا آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو. دنیا کو سب پتہ ہے کون کس کا، ایک دوسرے کے یہ اور وہ دوسرے، وہ گلوبل ولیج والے جو صاحب ہیں گندی لانڈری پبلک میں دھو رہے تھے کچھ دن پہلے، وہ اس کو بتا رہا تھا تم اسٹیبلشمنٹ کی ہو، اس کو بتا رہا تم اسٹیبلشمنٹ کی ہو. اصل اوقات یہ ہے. لیکن یہ بیچ میں تانے دے دینا کہ نہیں ہمارا کوئی آئے گا وہ لیڈ کریں گے پروگریسوز پروگریسوز ڈبیٹ کر لینا اگر شاہ جی، بہت بڑا یہ بھی ایوارڈ ہوگا. تھینک یو.